کیا بہترین میسیج دی ڈاکٹر ارشاد حجازی صاحب نے ان علماؤں کے لیے جو اس سماج کا ناسور بنے ہوئے ہیں۔ آئے آپ بھی سنیں، ہم بھی سنیں اور اس میسیج کو آگے تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست ارشاد حجازی۔ آج میرا یہ میسیج وقت کے ان علماء کے لیے ہے جو اپنی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ اپڈیٹ کرتے ہیں اور ان ویڈیوز کے اندر صرف اور صرف تنقید اور رسوائیاں ایک دوسرے کے خلاف برس رہی ہوتی ہے۔ آپ یہ مت سمجھ لیجئے کہ اس میسیج کے ذریعے میں آپ کو تنقید کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا آپ کے علم پہ تنقید کر رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو اس سماج کا وہ آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں جسے آپ لوگوں نے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ میں آپ تمام لوگوں کے ویڈیوز میں ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا جو میرے ذہن سے اٹھتے رہے، لیکن افسوس کا منظر یہ ہے، بے بسی کا عالم یہ ہے، جب میں ان ویڈیوز کو دیکھتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ صرف اور صرف ایک دوسرے کے خلاف تنقید برس رہی ہوتی ہے، رسوائیاں برس رہی ہوتی ہے، کوئی کنٹینٹ، کوئی کنسنٹریٹڈ میسیج اپنے یوتھ کے لیے نہیں ہے۔ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے اندر اس وقت 1.5 ملین سے زیادہ نوجوان ڈرگ ایڈکٹس ہیں۔ اس سرزمین کشمیر نے 1.5 ملین سے زیادہ ڈرگ ایڈکٹس کو پیدا کیا ہے۔ آپ مجھے بتا دیجئے یہ جو 1.5 ملین نوجوان ہے یہ کس مسلک سے ہے؟ یہ شافی مسلک سے ہے، یہ مالکی مسلک سے ہے، یہ بریلوی سے ہے، یہ دیوبندی سے ہے، یہ اہل حدیث سے ہے، اور یا پھر کسی اور مسلک سے ہے؟ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں یا پھر آپ کی نگاہیں بھی، آپ کی نظریں بھی مارکیٹس کے اندر، بازاروں کے اندر اٹھ رہی ہوں گی، اور آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے بے شرمی، بے حیائی برس رہی ہوتی ہے۔ وہ نوجوان جو بے حیائی اور بے شرمی کو عروج پہ، بے پردگی کو عروج پہ لے جا رہے ہوتے ہیں، وہ کس مسلک سے ہیں؟ وہ شافی مسلک سے ہیں، وہ حنفی مسلک سے ہے، یا پھر اہل حدیث مسلک سے ہے، کسی اور مسلک سے ہے؟ ان نوجوانوں کا انتخاب مجھے بتا دیجئے۔ پھر جب میں آپ کے ویڈیوز کی طرف آتا ہوں، جب آپ کے ویڈیوز کو دیکھتا ہوں، وہاں پہ جب آپ کے ویڈیوز کے اندر آپ لوگوں نے جو الفاظوں کا انتخاب ایک دوسرے کے علماء کے خلاف کیا ہوتا ہے، اسے دیکھ کر بڑا رنج ہوتا ہے۔ آپ خود اپنے ان ویڈیوز کو جب دیکھتے ہوں گے تو خود آپ کو بھی شرم آتی ہوگی کہ ایک عالم کو، ایک مفکر کو، ایک انٹلیکچوئل کو اس طرح کے الفاظ کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قوم جو بکھری ہوئی ہے یہ اور بکھرتی جا رہی ہے، یہ قوم جو برباد ہو چکی ہے یہ قوم اور برباد ہوتی جا رہی ہے۔ جن مسائل کے اوپر اس وقت ہمارے علماء کو کام کر لینا چاہیے وہ سارے مسائل بھول چکے ہیں۔ ہوڑ لگی ہے، ریس لگی ہے، کمپٹیشن لگا ہے، کس کے زیادہ ویوز آتے ہیں، کس کے زیادہ شیئرز آتے ہیں، کس کے زیادہ لائکس آتے ہیں، اور کس کے زیادہ کمنٹس آتے ہیں، کسے کتنے لوگ فالو کر رہے ہیں اور کسے کتنے لوگ فالو نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے سوشل میڈیا کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے جس کی اوقات تو دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کے فالوورز کی اوقات آخرت میں کیا ہوگی؟ ملینز آف فالوورز یا پھر آپ کے فیس بک پیج کی اوقات آخرت میں کیا ہوگی؟ یہ سماج پوری طرح سے روٹن ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے۔ اس پہ کس کی نظر جائے گی؟ علمی اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن کیا اس طرح سے علمی اختلاف ہوتے ہیں؟ آج تک آپ مجھے بتا دیجئے، ہسٹوریکلی تواریخ کے پنوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، تب بھی ریکارڈنگز ہوتی تھی۔ آج سے 20 سال پہلے بھی علماء ہوا کرتے، ان کی ایک ریکارڈنگ مجھے دکھا دیجئے جہاں پہ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف نازیبا الفاظ یا جملے استعمال کیے ہوں گے۔ آپ کو ایسی کوئی ریکارڈنگ نظر نہیں آئے گی، آپ کو ایسی کوئی ویڈیو نظر نہیں آئے گی، آپ کو ایسی کوئی کتاب نظر نہیں آئے گی، آپ کو ایسی کوئی لکھائی نظر نہیں آئے گی۔ آخر آج ہماری دور کے اندر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یا تو ہمارا ایمان کمزور ہے، یا پھر ہم یہ بھول چکے ہیں کہ علم کا اصل مقصد اتحاد تھا، علم کا اصل مقصد اتفاق تھا۔ علمی تبصرے ہوا تب بھی کرتے تھے لیکن اندر کمروں میں ہوا کرتے تھے، مسجدوں کے اندر ہوا کرتے تھے۔ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح سے ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑنا، سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کو اس طرح سے چیلنج کرنا، آج آپ دیکھ لیجئے ہماری آدھی سی زیادہ جو جنریشن ہے، جو نوجوان ہے، یہ سائیکالوجیکلی ہاف ان ساؤنڈ ہو چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ کپڑے اتار کر ناچ رہے ہوتے ہیں، گا رہے ہوتے ہیں، اور نہ جانے کس کس طریقے کے ایکٹ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی ویڈیوز میں جب میں ان لوگوں کی نصیحتوں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو نظر نہیں آتے ہیں، تو وہاں پہ صرف اور صرف رسوائیاں برس رہی ہوتی ہے ایک دوسرے کے خلاف، نازیبا الفاظ برس رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔
رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. آپ لوگ کتنا بھی کچھ کر لو، لیکن یہ سماج جو پوری طرح سے برباد ہو چکا ہے، اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے ایک جٹ ہونے کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے. علمی اختلاف ہو سکتے ہیں، اسے بند کمرے میں سلجھانے کی ضرورت ہے. اس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر پوری طرح سے خود کے فالوورز کے لیے چارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے دین نہیں کہتے. ہم آپ کو دین سکھانے کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، بس آپ کو اتنا کہہ رہے ہیں کہ آپ اس آئینے کو بھی دیکھ لیجئے جسے آپ بھول چکے ہیں. آپ اس سائیڈ آف دا سٹوری کو بھی دیکھ لیجئے جسے آپ پڑھ نہیں پاتے ہیں. آپ اس سائیڈ آف دا سوسائٹی کو بھی دیکھ لیجئے جسے آپ دیکھ نہیں پاتے ہیں، جسے آپ پوری طرح سے اپنے مسلکوں کی وجہ سے بھول چکے ہیں، اپنے مسلکوں کی وجہ سے جسے آپ پوری طرح سے لحد میں سلا چکے ہیں. اس لیے آج بات کرنے کی ضرورت پڑی. آج اگر میری آواز اٹھی ہے، کل کوئی اور بھی آواز اٹھا سکتا ہے. آج اگر میری آواز اٹھی ہے، کل کوئی اور بھی آپ کے خلاف پھر بول سکتا ہے. اس وقت یہ نہ کہیے کہ عالموں کے خلاف آواز اٹھانا غلط ہے. ہم عالموں کو دل سے محبت کرتے ہیں، انہیں ریسپیکٹ کرتے ہیں. نبی کے وارث ہے عالم، ہماری جان ان کے قدموں کے لیے قربان ہے، لیکن اس طرح سے نہیں. اگر آپ اس طرح سے سماج کو برباد کرتے رہیں گے، سماج برباد ہوتا رہے گا. یہاں پہ جاہل پیدا ہوتے رہیں گے، ڈرگ ایڈکٹس پیدا ہوتے رہیں گے، نشاور لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، شرابی پیدا ہوتے رہیں گے، کیونکہ انہیں کوئی راستہ دکھانے کے لیے نہیں ہوگا. ہمارے پاس آپ ایک آسرا ہو جو ان نوجوانوں کو واپس لے کے آ سکتا ہے.